سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس 12 را میخوانیم. درس 12 امروز ما ابو علی سینا دانشمند بزرگ ایران باشد. خوب، اصل متن آپ پڑھ چکے ہیں. آج کا جو ہوم ورک ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سوال اول دیکھیں. برای پاسخ آپ پرسش مناسب بنویسید. آپ نے جو ہے نا سوالات ہوتے تھے تو آپ نے جواب لکھنے تھے. آج اس کے اپوزٹ ہے، جوابات دیے گئے ہیں تو آپ نے ان جوابات میں سے جو سوال آپ کو مناسب لگے وہ آپ نے لکھنا ہے. تو یہ لکھیں گے تو آپ کے سوالات جو ہے نا وہ درست ہو جائیں گے. تو سب سوالوں کے جوابات دیے گئے ہیں، ان جوابوں کے سوال لکھنے ہیں. سوال 2 دیکھیں. جملے بے سازی. یہ آپ کے سامنے الفاظ دیے گئے ہیں. ان الفاظ کو آپ نے یوز کرنا ہے اور یوز کر کے صحیح جو جملہ ہوگا وہ آپ نے بتانا ہے. یہ 7 الفاظ ہیں، ان کو آپ نے فارسی میں اپنی طرف سے فارسی کے جملے بنانا ہے اور ان الفاظ کو یوز کرنا ہے. آتے ہیں سوال سی کی جانب. واجه‌های مخالف را پیدا کنید و بنویسید. اب دیکھیں مخالف یہ الفاظ سارے دیے گئے ہیں. ان الفاظ کے مخالف بھی ہیں ان میں ہر، جیسا کہ مثال کے طور پر آسان ہے تو آسان ایک طرف لکھنا ہے اور اس کا اپوزٹ کیا ہو جائے گا؟ سخت. تو سخت دوسری طرف لکھنا ہے. اسی طرح باقی بھی ہے اسی طرح جو جن کے اپوزٹ بھی لکھے گئے ہیں. تو یہ لکھیں گے تو آپ کا یہ درست ہو جائے گا سوال. آتے ہیں سوال 4 کی جانب. جاگزین و تبدیل کنید. یہ اگزامپل آپ کے سامنے دی گئی ہے کہ ابو علی سینا با علاقه بسیار درس میخواند. تو یہ آپ اس پورے جملے کو لیں اور اس میں ایڈ کرنا ہے یا مطالعے بصورت پیشرفت می خرید کتاب یا ما. تو ان کو آپ نے ان کی جگہ پر رکھ دینا تو آپ کا جملہ درست ہو جائے گا. آتے ہیں سوال 5 کی طرف. سوال 5 یہ ہے کہ انواع یا را در کلمہ تزیر مشخص کنید. یہ جو انواع یا ہے، یا کی جو قسمیں آپ کو اصل کتاب میں بتائی گئی ہیں متن میں، تو وہ ان میں جو بھی ہو آپ نے نکال کر ان کو مشخص کرنا ہے کہ یہ کون سی یا ہے. سوال 5 ہو گیا. سوال 6 دیکھیں. برای ہر کدام از انواع یا 2 مثال بنویسید. یا نسبت ہے یا وحدت ہے، اس کے لیے آپ نے مثالیں بتانا ہے. مثال 2 آپ نے لکھنا ہے. 2 لکھیں تو آپ کا یہ سوال سیشن درست ہو جائے گا. آتے ہیں سوال 7 کی جانب. جملہ یہ زیرہ بے زمان ہے یا خاص سے تبدیل کنید. یہ آپ کے سامنے جملے دیے گئے ہیں اور ان جملوں کو بتایا گیا ہے کہ کن زمانوں میں آپ نے چینج کرنا ہے. گزشتہ مستمر، ماضی استمراری ہو گیا، مضارع التزامی، گزشتہ نقلی جسے ماضی قریب کہتے ہیں، فعل امر منفی ہو گیا. ان پہ آپ نے چینج کرنا ہے. یہ چینج کریں گے تو آپ جملہ درست ہو جائیں گے. آتے ہیں سوال 8 کی جانب. مرتب کنید. آگے پیچھے الفاظ لکھے ہوئے ہیں تو آپ نے الفاظ کو درست صحیح طریقے سے آپ نے لکھنا ہے تو آپ کا جو جملہ ہوگا وہ مکمل ہو جائے گا. تو یہ کام آپ نے انجام دینا ہے. آتے ہیں ہم سوال 9 کی جانب. نشان مفعول را و حروف اضافی مناسب جو ہے در، از، با، تا، در، بین، بے، برائے اور رویے، یہ ان خالی جگہوں پہ آپ لکھیں گے یا آپ ان پہ ایڈ کریں گے تو آپ کے جو جملے ہوں گے وہ درست ہو جائیں گے. تو یہ جو آپ کے سامنے جملات آ رہے ہیں ان جملات کو آپ نے مفعول کی نشانی جو ہیں از، بے، با، رویے، در، زیر، تو یہ آپ نے ان پہ ایڈ کر دینا ہے. یہ ایڈ کریں گے تو آپ کے جملہ درست ہو جائیں گے. آتے ہیں تمرین املا کی جانب. یک واجه‌های مهم املای درس. اس لیسن کے جو بہت ہی مہم املا ہے، الفاظ ہیں، ان کو آپ نے کاپی پر لکھنا ہے تاکہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ درست ہو سکے. صحیح طرح سے لکھنا ہے جس طرح یہاں پہ لکھا گیا ہے. سوال 2 ہم دیکھیں. واجه سیرہ در جملے خالی بنویسید. جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ والا جو لفظ ہے یہ آپ کو لگتا ہے صحیح ہوگا تو آپ نے الفاظ لکھنے ہیں، جیسے کہ دانشمندان کتاب ابن سینا را ڈیش میں کنات کیا مطالعے یا مطالعے. تو جو آپ کو درست لگے وہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا. ایڈ کریں گے تو آپ کے جملے درست ہو جائیں گے اور آپ کا ہوم ورک بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں. اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت.
خدا نگهدار شما باشد.